نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا، وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے، تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ وہ کہے گا جناب خیالی پلاؤ پکائیے تو کہ وہ کبھی بھی کٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آنا ہے؟ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا؟ خوابوں پہ کبھی اعتراض؟ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض؟ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعویٰ رب کریم کا ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں، ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلا، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے، باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام راضی، علامہ محمود آلوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کی ہاں متفقہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں، جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے، ورنہ برکت تو مسجد کے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے لگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا۔ اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے، نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتوی لگا تواڈے تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور اس کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا، وہ موتی نبی پاک کو دیکھے، فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے، حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے، حضور جا کے اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے، امتی رج رج کے پیے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے، حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، کھچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے، پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گزرا، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنی بھی بڑی ضروری ہے، مررت علی الموسیٰ فهو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اپنی قبر میں، بولے سارے اپنی قبر میں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے. اب آؤ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں جب یزیدی فوجوں نے مدینے پر حملہ کیا اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ کرام مسجد نبی چھوڑ گئے. 3 دن تک مسجد میں نماز، کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. مدینے پہ حملہ ہوا، مکے پہ حملہ ہوا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے، مجنون بن کے اندر گھس گیا. یزیدی فوجیں سمجھی میں دیوانہ ہوں، شاید پاگل ہوں، مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی. فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا. اب میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ اذان کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی. فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی، پھر جماعت کی آواز آئی اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کی. حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں. حضور جماعتیں کراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد کان کھول کے، دل کھول کے سنو. ہم نے کوئی ریڈی میڈ عقیدہ نہیں اپنایا، ہم کوئی دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلاں آیا تھا بہت بڑا، اس نے جبہ کبا پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے. ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو، ہم تو مانتے ہیں صحابہ کو. ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ تو مردہ ہے بننا، تو زندہ ہے بننا، تو زندہ ہے بننا، تو زندہ ہے بننا. میری چشم عالم سے چھپانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ. ہم پہ تو کسی کا روب داری نہیں ہوتا، اتنی موٹی چیزیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے. میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں، اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اس یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نہیں لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مقام، تاجدار حال عطا. لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تمہیں تو نام نہیں رام سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے؟ تمہیں کیا خبر؟ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. کیا بغض ہے؟ رٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے. آپ بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا. ابو جہل کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر سچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا تو آ کر ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا. ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا، وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا، چل دوڑ جا. ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے، جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے. ایک شخص مجھے آ کے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا. میں کہا چپ کر، گل صحیح طریقے نال کر. تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتہ تھا، یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے، تجھے پتہ ہی نہیں، بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں. کس طرح ہم تیری بات سنیں؟ ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا. بھائی نظریات پختہ کریں، سنیں معراج میرے رسول پاک، سنیں نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے، اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی، فرماتے ہیں میں 6ٹھے آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. 10 وہ کتنے نے حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں؟ لو کڈو مسئلہ کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں؟ قبر خالی جو نکلے نہیں پچھو خالی. قبر میں تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ میں 6ٹھے آسمان پہ. عجیب بات تمہاری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روزے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا، یہ شال ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ ہر جگہ اور ہر حال جان رہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ. جی کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میں تو ان کی آنکھیں تیری اونچی آنکھوں، اور جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے رکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت، میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں گے، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا. پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصیٰ میں جانے کا، سر کہتے ہیں راز کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر.
یا معانی ہو اول آخر ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی، پھر نبیوں نے تقریریں کی، میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے۔ کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں، کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں، کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں، سب نے اپنی ذاتی بات کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی، میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی۔ حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے، مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دیں، 2 رکعتیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا، پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی، پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں؟ بولے تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی۔ اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک، تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی ہے۔ نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے، نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے، سارے علوم۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی، کعبے میں بھی نماز، بیت المقدس میں بھی، بیت المعمور میں بھی، بیت اللہ میں بھی، ہر جگہ ہی۔ تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا، اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے، نماز ہی نماز ہے ہر جگہ۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، کوئی رہ فلک اتنے یار گیا، ایک جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے۔ اللہ کے مولا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موت لگ جانی تھی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پار بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں، حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں، نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت اللہ رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو مولا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو مولا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بھی حال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کا دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا، باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ تیرا یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ یہ کیا فرما؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتہ ہے پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا ابھی مانگ لے۔ او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں اولاد کے لیے، اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو؟ پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے گا، اور جب آئے تو آتے تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے۔ او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے، دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا۔ اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ و بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گنہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گنہگاروں کی بات کر کے بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی عمر بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا،
नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल है। ये भला किसकी बात हो रही है? बोले मेरी आंखों से आड़ी होती पई है। किसकी बात हो रही है? आप खुशी नहीं हो रहे, आपकी बात हो रही है, आप राजी नहीं हो रहे। ये सबसे कीमती बात है। मेरे आपके चाहने वाले कब्र में छोड़ के लौट आएंगे, ये वाली बात काम आएगी जो मेराज की रात हुई है। ये बात काम आएगी कब्र में। इसको राजी होकर सुनो, दिल और आंखें खोलो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है? तो कहे अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल है। हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं क़यामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहाँ तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता। यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गाँव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीम खास में गए। आला हज़रत फरमाते हैं कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे। बिलाल का क्या बनेगा? सुहैब किधर जाएगा? वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा, वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा? और वो जो तूने कहा जब अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे? ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूं और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूं। किसे देख के आया हूं? बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूं? बोलिए किसको? किसको जी? यहाँ भी परसों एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं कहता तू शदाई हो गया। मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने, अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कोई इस बात में? वेलो तुझे नहीं ना बोले और मैं तो खिला के जब पूछा कि नुकसान है दसो फिर की करोगे भाई? अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान? तो जेडे मौलवी एडी बड़ी किताब लिख छड़ी नहीं देखा नहीं देखा, उन्होंने भी कभी पूछ लिया करो कि तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने अलग, अजीब तू अजीब नस्ल का तू जानवर है भाई। नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? कहता नहीं देखा। मैं कहता तू नाल से तेनू की पता हो चले अजीब तू इंसान है। इतनी मोटी किताब लिख दी, कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे तेरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं? कहते हैं रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक फौरन उठ के खड़े हो गए। उसकी अगली बात सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो? मैंने भी देखना है, मेरा भी दिल करता है। वो बोले तो बाकी भी बोल पड़े, कहने लगे बाबू बाबू अकेला ही देखा है। वैदा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब, हुजूर हमारा भी दिल करता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लफ्ज है, मदीने के महबूब बोले और बोल के कहने लगे तुमने भी देखना है? हुजूर देखना है। फरमाया मन रानी फकत राअल हक, तुम सारे मिलके मुझे देखो, जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया है, जिसने मुझे देख लिया उसने देख लिया है। मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान बात, बड़ी शान बात, बड़ी शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल है। पर मैं तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासत तिरमिज़ी शरीफ कहने मेरी काटे दे पीर दा थे, मुर्शिद दा थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है। रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा, मैंने ठंडक दिल में महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हज़रत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है, उससे पीछे क्या रह गया है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे। नमाजें कितनी लाए? बोले सारे। रह कितनी गई? किवें पता है ना? तो दोस्तों मसला किवें हजरत मूसा ने मदद की थी, गैरुल्लाह दी मदद बंदा काफिर हो जाता है। मदद किने की थी जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ 50 ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਓ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਫਤਵਾ ਕੱਢਿਆ ਹਰ ਜੁਮੇ 3600 ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਹਰ ਜੁਮੇ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ, जिन्हें दाता साहब को मदद मंदी वो भी काफर, चंदा भावे सारे जमाने को मांगते फिर, खल्ला ली तरले लेते फिर, तो यार रसूल अल्लाह कहने लगा मुशरिक, डरो अल्लाह से, हया करो। किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है। नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था, जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए लेके आया था। रास्ते में कौन मिला? बोले उन्हें क्या हुजूर ने नीचे पढ़निया, मैं तजर्बा किया जी, वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में,
یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر 45 ہو گئی پھر آیا حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے اتنے 50 لے آنے ٹائم کوئی نہیں بڑی مصیبت ہوتی بڑی پہاڑ چایا سر تے کے پہلے ڈگ پیا پتہ نہیں کی بنے گا تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئے اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی بڑا کون ہے نبی پاک حضرت موسیٰ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50 اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا محبوبہ واپس جا 9 پھیرے بھیج محبوب کو اور ایک بات کہنے لگا ہوں کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کیا باریک بات صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا ذرا بار بار بھیج میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں بار بار بھیج رب کریم بھی یہ چاہتا تھا حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں تجھے تو دکھایا ہے جا تو بار بار دیکھ کے آ تو اسے دیکھتا رہا میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں 9 دفعہ گئے نبی کریم نمازیں رہ گئی 5 مدد کس نے کی اللہ کے غیر اللہ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے کہنے نے جیندے تو مانگ لو موئے کو نہ منگیا جی اور ڈرو اللہ سے حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے مدد کی کہ نہیں یار ہم لوگ پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ کر دیں گے عجیب بات ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے حضور کو یاد رہتا ہے اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے اللہ کی اصل مدد کس کی پیسے کون دیتا ہے تو اگر کوئی فیکٹری میں مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا عجیب چکر ہے خدا کے بندو مدد کس کی حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا ان کے دل میں بات کس نے ڈالی ان کو پیغام کس نے دیا نمازیں معاف کس نے کی ٹوٹی کس نے دی تو مدد کس کی ہوئی عقیدے کو سمجھیں میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی میں در رسول پہ چلا گیا میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی مہربانی فرما کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے رب کریم نے بارش عطا کر دی عقائد اور نظریات کو سمجھیں غور کریں عقیدہ مضبوط رکھیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے ہمارا اور قسم اللہ کی عزت کی بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے لوگ حج اکٹھے کریں گے صدقے اکٹھے کریں گے جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا میں نبی پاک کو تلاش بخاری مسلم ہے یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں فرمایا جا اوزے کوثر پہ نہیں تو پل صراط پہ نہیں تو میزان عمل پہ فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے ہمارے نبی بولیے ہمارے نبی اور معراج کا درس ہمیں سبق معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی اور میں اس سے آگے کی بھی بات کر دوں آئیے تو کاری دوں اگر حضور محض بشر ہوتے نا اور بشر وہاں جا سکتا تو کوئی اور بھی جاتا اور اگر صرف نور ہوتے تو پھر جو نوریوں کے امام جبریل وہ کیوں رہ گئے اس لیے نبی پاک نے ایک دن خود حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھایا میں ابوبکر صبح دوپہر شام غار سے لے کر مزار تک ہر جگہ میرے ساتھ ہے مجھے سمجھے بھی ہو میں کیا ہوں حضرت ابوبکر صدیق اور سے چہرہ دیکھنے لگے کہنے لگے بھی ابھی پتہ کوئی نہیں مجھے پتا بریلی کا امام بول پڑے کہنے لگے تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ پر خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا حضرت ابوبکر کہنے لگے محبوبہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی آپ گھوڑے سے گرے ٹانگ میں درد ہو تو کئی دن ہوتی رہے اور عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ جائے آپ لعاب دہان لگائیں تو اللہ فوراً شفا دے دے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں درد ہو تو ہوتی رہے اور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہو آپ لعاب لگائیں تو فوراً ٹھیک ہو جائے مجھے اس بات کی سمجھ تو کہتے حضور مسکرائے اور فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابوبکر فرمایا ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان بھی کوئی نہیں سکتا میری حقیقت میرے رب کے علاوہ جان سکتا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے اور کسی شاعر نے تو حد کر دی کہنے لگے کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا
तुसा होर डिठा ते असा, तुम्हारा अपना अंदाज है, हमारा अपना अंदाज है। ये तो कभी बैठो ना बरेली शरीफ में तो तुम्हें अहमद रजा फाजले बरेल भी बताएंगे। तुसा होर डिठा ते असा, होर डिठा, तुसा होर डिठा ते असा, तुम्हारा अंदाज ही और है, हमारा तरीका ही। मेरे रसूल करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेराज से तोहफे लाए, उनमें सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेराज नहीं मनाता, जो 5 वक्त नमाज पढ़े वो दिन में 5 मेराजें मनाता है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा गुलाम नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी भी मेराज करा देता है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की। अपना अकीदा तगड़ा रखें, कसम अल्लाह की इज्जत की। बड़े गौर से पढ़ा, बड़े गौर से। एक ही समझ आई है, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का असल हुस्न है तो वो या रसूलुल्लाह कहने वालों के पास है। और कोई कच्चा अकीदा नहीं, कोई कमजोर अकीदा नहीं, अपने आप को मजबूत रख, मजबूत रख। एक दफा फिर मौलाना जमील कादरी के चंद शेर हैं, वो शेर नहीं वो अकीदा है। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये शेर आपको फायदा होगा, ये शेर नहीं, ये जज्बात है। और मैं पढ़ नहीं रहा, मैं भी अपने अकीदे का और मरने से पहले जो मरते वक्त का नजरिया उसका इजहार कर रहा हूँ। फरमाते हैं शहनशाह मदीना अस्सलातो ज़ीनते अर्श मुअल्ला, कहते हैं दुनिया के सारे नबी दुनिया की जीनत, और मेरे नबी को तो अल्लाह ने अर्श पे बिठा के जीनत बना दिया। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और ये तकरीर नहीं, जोशे खिताबत नहीं, कसम अल्लाह की इज्जत की, ये अकीदा है, ये ईमान है, ये नियत है, ये इरादा है। अगर खात्मा बिल खैर हुआ तो ऐसा ही होगा। मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।